السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں تمہارا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ تجربہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنار مہر کی ایپیسوڈ نمبر 22۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے گا بیل آئیکن۔ پچھلی ایپیسوڈ ہم نے پڑھا رہا تھا سارم اور مہا کے بارے میں۔ چلے ناول میں آگے کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ عام سے دنوں کی طرح یہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ آج پھر وہ اسے چھوڑنے یوں نہیں جا رہا تھا، مگر اس دفعہ ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ وہ آئی تھی اس کی سوچ میں۔ آنکھیں جس میں پہلے ساتھ بیٹھے وجود کے لیے محض ہمدردی ہوتی تھی، آج وہاں نرم گرم جذبات تھے۔ آنکھوں میں بے تحاشا نرمی سمیٹے وہ اس کے وجود پر ایک نظر ڈال لیتا، جو خود سے بھی لاپرواہ سی بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا سندر سے مہکتی خوشبو لیے وجود اس کی کمزوری بننے لگا تھا۔ محبت نے پر پھیلائے تو ساری دنیا حسین لگنے لگی تھی۔ اسوا، کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں فون کر لیجئے گا، وہ یونی کے باہر گاڑی روکتا اسے پر ایک نظر الفت ڈالتا ہوا بولا۔ اسوا نے اترنے سے پہلے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تھینک یو، ہمیں ڈراپ کرنے کے لیے، وہ نرمی سے پر لہجے میں بولتی کار کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ آج اس کا پہلا دن تھا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ دوسرا، میرو بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی، اس لیے اسے اکیلے ہی آنا پڑا۔ وہ گہرا سانس لیتی خود میں ہمت مجتمع کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی، اور تب تک وہی کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اب واقعی ہی وہ لڑکی اسے ہر حال میں اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ دن ایسے ہی بے کیف گزر رہے تھے جب اسے یونی آتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ کافی حد تک ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ کلاس کے ایک دو لڑکیوں سے اس کی اچھی خاصی سلام دعا بھی ہو چکی تھی۔ وہ سب دوستوں کو خدا حافظ کہتی گیٹ کی طرف نکل آئی، جہاں ابھی تک عرید اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس نے حیرانی سے ایک نظر کلائی میں چمکتی گھڑی پر ڈالی تھی، جہاں ٹائم تو ہو چکا تھا۔ ہر روز وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اسے لینے پہنچ جاتا تھا۔ اس دوران اس کو یونی سے پک ڈراپ کرنے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ پہلے وہ یہ کام صرف داد جان کے کہنے پر کر رہا تھا، مگر اب وہ خود دل سے یہ سب کرنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑی اس کا انتظار کرتی تھی۔ تپتی دھوپ میں اس کا رنگ پل میں سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا انتظار کرتے سے تقریباً 45 منٹ ہونے والے تھے۔ شاید وہ کسی کام میں پھنس گیا ہو۔ اس کی جاب بھی تو ایسی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل تھا جو اسے انفارم کر پاتا۔ کاش اس کے پاس موبائل ہوتا تو وہ داد جان کو انفارم کر دیتی، وہی کسی کو اسے لینے بھیج دیتے۔ اس کی ساری دوست ایک ایک کر کے جا چکی تھی۔ یونی آہستہ آہستہ کر کے حالی ہو رہی تھی۔ اب اسے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہ آیا تو اس نے ہمت مجتمع کر کے رخ باہر کی جانب کیا۔ دعاؤں کا ورد مسلسل جاری تھا۔ باہر نکل کر اس نے تمتماتی دھوپ سے بچنے کے لیے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے بڑھتے ٹیکسی کی تلاش میں نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ اسے ارد گرد کوئی ٹیکسی نہ نظر آئی۔ اس نے تھوڑا آگے جانے کا سوچا۔ وہ یونی سے کچھ قدموں کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ کالی کی گاڑی پچھلے ایک ہفتے سے اس کے آنے جانے کی روٹین نوٹ کر رہی تھی۔ وہ روز عرید کے ساتھ ہی آتی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس جاتی تھی۔ وہ پولیس والا اس کی جان کا اثار بن چکا تھا۔ جب جب وہ اسوا کو اس کے ساتھ دیکھتا تھا، وہ قہر بڑی نصری اس کے وجود پر ڈالتا تھا۔ مگر آج اسے موقع مل چکا تھا جو عرید اسے لینے نہیں آیا تھا، اور وہ غلطی کرتے یونی سے نکل کر پیدل چلنے لگی۔ یہی موقع کی تو اسے تلاش تھی، اور وہ موقع وہ اسے خود دے چکی تھی۔ اسوا دھوپ سے بچتی تیز تیز چلتی سڑک کے کنارے آ کھڑی ہوئی۔ کالی نے دور کھڑے ہوئے اس حسن کی مورت کو دیکھا۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کار سے اترتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ چہرے اب بھی ماسک سے ڈھکا تھا۔ اس کی صرف کالی وحشت سے بھرپور آنکھیں نظر آ رہی تھی، جن میں عجیب سی سرخی تھی۔ بال ماتھے پر بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قدم اسوا کے پیچھے آ کر رکے۔ بلبل، وہ اس کے پیچھے کھڑا کمینگی سے بولا۔ او مائی گاڈ، کالی پھر سے آ گیا، اور اس کے آنے کا سٹائل، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ چلے آگے کرتے ہیں ریڈ۔ اسوا یہ آواز پلا کبھی بول سکتی تھی؟ ماسی کا ایک ایک کربناک لمحہ آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گیا۔ باپ اور بھائی کی خون سے سنی لاشوں کا منظر سامنے آیا۔ اس نے آنکھیں میچتے شدت سے دعا کی کہ یہ اس کا وہم ہو۔ وہ دوبارہ کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔
اپنی وجہ سے ان لوگوں کا نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ ان لوگوں کی وہ پہلے ہی بے حد مشکور تھی جو بغیر کسی رشتے کے بھی اس پر اتنے مہربان تھے۔ لگتا ہے تم مجھے بھول گئی، مگر بے فکر رہو، یہ قالی تمہیں کچھ بھی بولنے نہیں دے گا۔ تیرے لیے میں نے جیل تک کی ہوا کھا لی، اب تو تم اس سے بالکل بھی نہیں بچ سکتی۔ بڑا اڑ رہی تھی اس پولیس والے کے بل بوتے پر، بھول گئی اپنے باپ کا انجام، ایسا ہی انجام اس پولیس والے کا بھی ہوگا۔ بڑا جو تیری حفاظت کرتا پھرتا ہے، وہ اس کے سامنے آتا اس کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عزوہ نے ماسک سے ڈھکا اس کا چہرہ دیکھا، اس کی کالی وحشت سے بھرپور آنکھیں دیکھ اس نے جھڑچھڑی لی۔ عزوہ کو اس کے وجود سے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ اس کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہوئے۔ آنکھوں کی آگے دھند چھانے لگی، لبوں پر گویا کفر لگ گیا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی، ایک اور آزمائش، ایک اور امتحان۔ یہ بھیانک سا ماضی کا سایہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ جب جب وہ سب بھولنے کی کوشش کرتی، وہ کسی نہ کسی طرح اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ کالی نے جیسے ہی اسے کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کھینچا تانی میں عزوہ کے کندھوں پر لٹکا بیگ زمین بوس ہو چکا تھا۔ مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ جانے اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کا ہاتھ چھٹک کر ایک راستے کی طرف تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا یہ اس کا آخری موقع ہے، اگر اس کے ہاتھ آ گئی تو اسے کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ وہ بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ بے دہانی میں بھاگتے اس کے پیر کے نیچے پتھر آیا، جس کے باعث وہ اوندے منہ زمین پر گرتی اس سے پہلے ہی وہ دو مہربان بازو اسے خود میں سمیٹ چکے تھے۔ عزوہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس مہربان کو دیکھنا چاہا، جس کا عکس آنسوں کی وجہ سے دھندلا گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اسے پہچان گئی تھی۔ ہاں جی، تو یہاں انٹری ہو گئی ہے ہمارے ہیرو یعنی عرید افندی کی۔ چلے دیکھتے ہیں آج عرید کا اور اس کالی کا آمنا سامنا ہوتا ہے کہ نہیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عرید کو سامنے پا کر اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ تپتے صحرا سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سینے کو محفوظ پناہ گاہ گردانتے اپنا سر ٹکایا تھا۔ اس کے بازو کو مضبوطی سے تھامے وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی، آنکھیں شدت سے میچ رکھی تھی، جیسے ابھی وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا اور وہ کالی اسے پھر اپنی دلدل میں گھسیٹ لے گا۔ عرید کو کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے ذہن سے یہ بات محو ہو چکی تھی کہ اس نے اسوا کو یولی سے لینے جانا ہے۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں اسوا کا خیال آیا، وہ سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ اس کے پاس فون بھی نہ تھا جو کال کر کے اس کی خیریت پتہ کر لیتا۔ اسے خود پر غصہ آیا تھا، وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ وہ فوراً ہی پولیس اسٹیشن سے نکلتا اس کی یونی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا اس کی یونی پہنچا تھا، جہاں گارڈ نے اس کے جانے کی اطلاع دی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اسے اسوا پر بے تحاشا غصہ آیا، جو اس کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی منہ اٹھا کر نکل گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا اسے ڈھونڈتا رہا۔ گاڑی دوڑاتے اسے سڑک کے کنارے گرا اس کا بیگ نظر آیا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، کہیں تو کچھ غلط تھا، ورنہ وہ لڑکی اتنی لاپرواہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ گاڑی سے اترتا اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں تھام چکا، بیگ گاڑی میں رکھتا وہ اسی راستے کی جانب بڑھا۔ ابھی اس کی گاڑی کچھ دور ہی گئی تھی جب اسے کوئی آدمی اسوا کا ہی تعاقب کر رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ ماسک سے ڈھکا تھا۔ وہ گاڑی وہیں چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا انہی کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ پہلے اس انسان کو پکڑنے کا تھا۔ وہ آدمی اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چکنا ہوتا بنا راستے کا تعین ایک سمت بھاگ چکا تھا۔ عرید اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب اسوا کی دل خراش چیخ سے وہ اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ اوندے منہ زمین پر گرتی اس سے پہلے ہی اسے تھام کر گرنے سے بچا چکا تھا۔ اسوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے سینے سے سر ٹکاتے شدت سے رو دی۔ اس کی حرکت پر وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ عرید، وہ پھر سے آ گیا میری زندگی تباہ کرنے۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کی شرٹ بھگو رہی تھی۔ میرے پاپا اور بھائی کو مجھ سے دور کر کے اسے ابھی بھی چین نہیں ملا۔ اسے کہو میرے پاس کچھ نہیں ہے گنوانے کو۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ اس کا درد سے چور انداز اس کی تکلیف زدہ ہچکیاں عرید افندی کے دل کی دنیا کو بری طرح ہلا چکی تھی۔ عرید نے اس کے سر کو تھپک کر اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔
اب وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، میں ہوں نا ادھر۔ وہ تسلی دینے والی آواز میں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسوا جو اپنے کرب اپنی تکلیف نہ مانسی میں ڈوبی اپنا درد اس سے بانٹ رہی تھی، عرید کی آواز پر جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ سوری، وہ شرمندہ شرمندہ سی نظریں چکائے بولی۔ اپنی بے اختیاری پر وہ جھکا سر مزید جھکا گئی۔ عرید نے غور سے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کے دل میں شدت سے ان آنسوؤں کو سمیٹنے کی خواہش جاگی، مگر وہ ایسا کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے خاموشی وہ تھام کر اپنا چہرہ صاف کر چکی تھی۔ عرید اسے لیتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ دونوں نے آپس میں مزید کوئی بات نہ کی۔ گھر آ کر وہ فوراً گاڑی سے نکلتی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں جہاں ہمیں لگا تھا کہ کالی اور عرید کا آمنا سامنا ہو جائے گا، بٹ افسوس ابھی نہیں ہوا۔ شاید زندگی کے کسی اور موڑ پہ جا کے ان لوگوں نے ملنا ہو۔ چلے جو بھی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب عرید اسوا کی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو لے کے کافی سیریس ہو چکا ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا اور ناول کا انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔